اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سب میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین و سائمات، اب سب کی خدمت میں میرا محبت و برا اور چاہت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی زندگی میں جہاں بدنی و جسمانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے کسان سے لے کر ڈاکٹر اور انجینئر تک کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں روحانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے دین کے خدمتگاروں کی اہمیت کو بھی کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت کے عطا کردہ نظام حیات اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر جو لوگ متعین ہوتے ہیں، ان کا چناؤ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے ہوتا ہے۔ خدمت دین کی توفیق محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے احسان کی وجہ سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اسے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ کے ایسے منتخب بندوں میں سے ایک زندہ مثال حکیم طارق محمود مجذوبی چغتائی کی صورت میں ہم سب کے درمیان موجود ہیں۔ آپ دین اور دنیا کی خدمت کی ایک بہترین مثال ہیں۔ شیخ الوظائف حکیم طارق محمود مجذوبی چغتائی ضلع بہاولپور سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان وہاں صدیوں سے معزز حیثیت سے آباد ہے۔ گہرے مذہبی اور روحانی تعلق کے ساتھ آباء و اجداد عموماً تجارت اور زمینداری سے وابستہ تھے۔ آپ کے والد محترم مرحوم آبائی کام کے ساتھ ساتھ طب و حکمت سے بھی وابستہ تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ لاہور سے نکلنے والے ایک معروف ماہنامہ کے ایڈیٹر اور کالم نگار حکیم اعظم شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں باکمال درویش جانشین خاندانی حجویر ولی کامل قطب الکتاب حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قیام پذیر تھے۔ یہی باکمال ہستی حکیم طارق محمود مجذوبی چغتائی کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت عبداللہ حجویری حسن و حسینی سید تھے اور سیدنا علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آل و اولاد میں سے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد حجویر غزنی افغانستان سے ہجرت کر کے دلی تشریف لائے تھے۔ 1991 میں حضرت عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکیم طارق محمود مجذوبی چغتائی کو چاروں سلاسل کی خلافت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ حکیم طارق محمود مجذوبی چغتائی کو پاک و ہند اور عرب کی متعدد مشائخ کرام نے خلافت عطا فرمائی۔ ان سلاسل میں عرب کا مشہور سلسلہ شاذلیہ بھی شامل ہے۔ حضرت عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہیں ان کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ حکیم طارق محمود مجذوبی چغتائی نے ضلع بہاولپور میں تسبیح خانہ کی بنیاد رکھی اور اپنے شیخ مرشد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذمہ داری سر انجام دینا شروع کی۔ 2001 میں حکیم طارق محمود مجذوبی چغتائی مستقل لاہور تشریف لائے اور موجودہ تسبیح خانہ کی بنیاد رکھی۔ اولاً اپنی رہائش گاہ کی بالائی منزل پر ہفتہ وار درس دیتے رہے۔ اس درس میں مقبولیت بڑھتی رہی۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا تو نزدیک ایک قطع اراضی لے کر ایک بیسمنٹ پر مشتمل کثیر المنزلہ عمارت مرد حضرات کے لیے اور ایک عمارت دارالتوبہ قطر
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے خواتین کے لیے بنائی گئی، مگر جب یہ عمارت بھی کم پڑ گئی تو کئی بڑے بڑے ہالز پر مشتمل ایک پرانی فیکٹری کی عمارت خرید کر تسبیح خانہ بنایا گیا۔ آپ حلقہ کشف المحبوب میں ہر ماہ اس عظیم کتاب کو پڑھاتے ہیں اور تصوف درود نیت کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں۔ حکیم طارق محمود مجذوبی چغتائی طب نبوی اور جدید سائنس روحانیت میں 160 سے زائد کتاب کے مؤلف مخفف مصنف بھی ہیں۔ آپ کی کتب اور تالیف کی ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ آپ ابکری نام کا ایک ادارہ چلاتے ہیں جو ایک ماہ نامہ بھی جاری کرتا ہے جو عوام میں بے حد مقبول ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں آپ کی مداح اور ہزاروں مرید موجود ہیں۔ آپ کے علمی اور روحانی کمالات اور انسانی خدمت کے بارے میں گفتگو کے لیے روزنامہ انصاف نے آپ کے مرکز پر آپ سے ملاقات کی، جو قائرین کے پیش نظر ہے۔ روزنامہ انصاف آپ کے نام مجذوبی کیوں شامل ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حکیم طارق محمود مجذوبی چغتائی نے فرمایا، یہ میرے مرشد سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عنایت ہے۔ ان کے ساتھ نسبت کی وجہ سے یہ میرے نام کا حصہ ہے۔ روزنامہ انصاف نے پوچھا، حضرت جی تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حکیم صاحب نے فرمایا، تقویٰ کے معنی لغت میں ڈرنے، بچنے اور چھوڑ دینے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سارے غلط کام چھوڑ دینا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشی پر ہر وہ کام کرنا جس سے وہ راضی ہو، تقویٰ کہلاتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کچھ ہدایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو، یہ تمام بلائیوں کا مجموعہ ہے۔ روزنامہ انصاف نے سوال کیا کہ کیا آپ کو نوادرات جمع کرنے کا بھی شوق ہے؟ حکیم صاحب نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے بہت شوق ہے، میرا ارادہ ہے اب ان کو میوزیم میں رکھنے کا۔ روزنامہ انصاف نے سوال کیا کہ آپ کے وظائف کرنے میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی کیوں ہوتی ہے؟ حکیم صاحب نے جواب دیا کہ ہاں، میرے وظائف زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں، مرد حضرات بھی کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، کیوں نہ کہ ان کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے معزز سامعین، واقعی ان کے بتائے ہوئے وظائف اور ٹوٹکوں میں بہت زیادہ اثر ہے۔ اگر یقین کے ساتھ کریں تو، کیونکہ ان کے سارے وظائف قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں اور ان کے تسبیح خانہ میں کھانے کی تو کیا ہی بات ہے۔ بتانے کو تو میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، کیونکہ میں بھی ان کے بتائے ہوئے وظائف بہت شوق سے کرتی ہوں اور فائدہ بھی حاصل کرتی ہوں، لیکن میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، شاید میرے الفاظ کم پڑ جائیں ان کے بارے میں بتاتے ہوئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ویڈیو کو دوسرے حصے میں بھی کروں گی، جو کہ میرا ذاتی تجربہ ہوگا۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درود پاک پڑھنے والا اور پڑھانے والا، اس کی دعوت و تبلیغ کرنے والا اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی درود پاک کا ذوق و شوق عطا فرمائے اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین
یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ مجھے بھی اپنی